الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس موجودہ معاشرے میں ہمیں ایک طرف تو بہت ساری اچھی چیزیں، بہت سارے اچھے کام دیکھنے میں ملتے ہیں، تو وہیں دوسری جانب تن کے گورے من کے کالے انگریز کے دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے کام، بہت ساری ایسی چیزیں ہم مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں جس کا قرآن پاک سے، احادیث نبویہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نظر نہیں آتا۔ وہ کام، وہ چیزیں خالص غیر اسلامی ہیں، جن پر عمل کر کے ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے، جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے، ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جس سے ہماری آخرت، ہماری عاقبت برباد ہوتی ہو، جس سے ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہم سے ناراض ہوتا ہو، ان چیزوں کو جانیں۔ تو آج ان میں سب سے پہلی چیز جس کا میں ذکر کروں گا، جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، اپنے پیدائشی دن پر جشن منانا۔ آج یہ رسم، آج یہ بدعت، آج یہ کام اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں داخل ہو چکا ہے۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، ہر کوئی بڑے دھوم دھام کے ساتھ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں، جس میں کیک کاٹے جاتے ہیں، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، تصویریں کھینچ کر ان کو ویڈیوز کی شکل دے کر اسٹیٹس پر لگایا جاتا ہے، گویا کہ ایک مسلمان اپنی سالگرہ منا کر، اپنا برتھ ڈے منا کر، اپنا پیدائشی دن منا کر کے جو اس میں خرافات اس نے کیا ہے، ان خرافات کو ویڈیوز کی شکل دے کر اسٹیٹس پر لگا کر اپنے دوسرے ایمانی بھائیوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں خود گمراہی والا کام کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ افسوس در افسوس میرے بھائیوں، یاد رکھو، خوب جان لو، یہ برتھ ڈے منانا، یہ پیدائشی دن پر جشن منانا، یہ بدعت عیسائیوں نے شروع کی، یہودیوں نے شروع کی، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو قرآن پاک کے دشمن ہیں، جو احادیث نبویہ کے دشمن ہیں، جن کی صبح و شام کی کوشش، جن کی ساری تمنائیں، ساری آرزو یہی ہے کہ اس دھرتی سے اسلام ختم ہو، ایمان ختم ہو، قرآن ختم ہو، اعمال صالحہ کا مزاج ختم ہو۔ یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں، اور آج ہم ان کے اس بدعت کو بڑے شوق کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ اس سالگرہ کو ہم منا رہے ہیں۔ افسوس در افسوس، ذرا سیرت کے اوراق اٹھا کر کے ہم دیکھیں، ذرا سیرت کا مطالعہ ہم کر کے دیکھیں، کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پوری انسان کے لیے سعادت کا ذریعہ نہیں ہے؟ لیکن کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پیدائشی دن نہیں منایا، کبھی صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ اپنا پیدائشی دن اور اپنا سالگرہ نہیں منایا،
کبھی حضرت عمر فاروق نے اپنی پیدائشی دن پر جشن نہیں منایا، کبھی حضرت عثمان غنی نے اپنا پیدائش دن نہیں منایا، کبھی حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا پیدائش دن نہیں منایا۔ آپ کسی ایک صحابی کا نمونہ ہمیں لا کر پیش کر دیجئے کہ انہوں نے اپنا سالگرہ منایا ہو، انہوں نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو، کہیں آپ کو نہیں ملتا ہے۔ یہ جو برتھ ڈے کی جو رسم آئی ہے یہ انگریزوں کی طرف سے آئی ہے، یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز کی طرف سے یہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جان لیجئے یہ برتھ ڈے منانا ایک بدعت ہے، یہ دین میں ایجاد کی گئی ایک نئی چیز ہے، جس کے تعلق سے احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے اچھی بات، سب سے سچی بات، سب سے درست بات اللہ کا کلام ہے، جس میں ساری باتیں سچی اور پکی اور درست بات بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین شیوا کس کا ہے؟ ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس طریقے کو اپنا کر، جس نمونے کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی کو، کامیابی کو، سعادت کو پا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہیں وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہیں، جو دین میں نئے سرے سے شروع کیے گئے ہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں ہر وہ چیز جو نئے طور پر شروع کی گئی ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ گمراہ کن بدعت ہے جس سے بے حیائی پھیلتی ہے، جس سے فضول خرچی کا میسج ملتا ہے، جس میں بے تحاشا پیسے اڑائے جاتے ہیں، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں۔ اس میں مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، اور اس پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اسراف اور فضول خرچی میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو، اپنا مال ان جگہوں پر مت لٹاؤ جن جگہوں پر مال لٹانے سے، جن جگہوں پر مال خرچ کرنے سے سوائے گھاٹے اور نقصان کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فرمایا جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، جو ایسی جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں جہاں پر مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اس سالگرہ کے موقع پر بجائے جشن منانے کے، بجائے ایک دوسروں کو مبارکبادیاں دینے کے، ہم یہ کام کریں، ہر سالگرہ کے موقع پر، ہر برتھ ڈے کے موقع پر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہم نے کن کن کو ناراض کیا ہے، ان سے معافیاں طلب کریں۔ اگر دین کے تعلق سے کوتاہیاں ہیں، دین کے تعلق سے کمیاں ہیں، اعمال کے تعلق سے کمیاں ہیں،
ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ہے سالگرہ کے موقع پر کرنے کا۔ محاسبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے سال میں ہم نے جو کچھ اچھے کام کیے ہیں، بھلے کام کیے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہم سے جو کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم معافی چاہیں، توبہ کریں، اور ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، بتائیں، بچپن ہی سے ان کے دل و دماغ میں اس بات کو داخل کریں۔ برتھ ڈے منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، برتھ ڈے منانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، برتھ ڈے منانا یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کا طریقہ ہے جسے ہم اپنانا نہیں ہے، بلکہ بچوں سے وعدے لیں کہ بیٹے گزشتہ سال سے اس سال کو تم بہتر بنا کے دکھا دو، گزشتہ سال تم پڑھائی کے اعتبار سے اتنے کمزور تھے، تم آئندہ سال یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ میں اپنے اس پڑھائی کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، ایجوکیشن کے تعلق سے جو کمی ہے اس کو میں پورا کروں گا۔ اپنے بچوں سے عہد لیں، وعدہ لیں، اور بچوں نے جو کچھ اچھے کام کیے ہیں ان پر ان کو شاباشی دیں، ان کی ہمت افزائی کریں کہ ماشاءاللہ اس سال تم نے دادی کی بڑی خدمت کی ہے، اس سال تم نے نانی کی بڑی خدمت کی ہے، اس سال تو نے اپنے امی جان کی بڑی خدمت کی ہے، آئندہ سال بھی ایسے ہی اپنی زندگی کو باقی رکھنا، آئندہ سال یہی اخلاق اپنے زندگی میں باقی رکھنا اور موت تک باقی رکھنا۔ یہ میسج ہم اپنے بچوں کو دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحت اور عافیت ہمیں دی ہے، اور یہ جو وقت کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اسے کامیاب اور کارگر بنانے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے استعمال کرنے میں لوگ دھوکے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ فرمایا ایک صحت کی نعمت اور ایک وقت کی نعمت۔ بہت سارے لوگ صحت کی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ نے جو جوانی دی ہے، جو صحت دی ہے، ہم اسے اپنی خواہشات پر، اپنی منمانی پر، اپنی مرضیات پر خرچ کریں گے۔ نہیں، ہماری صحت، ہماری عافیت اس لیے ہے کہ اس عافیت میں ہم خوب سجدے کریں، اس عافیت میں ہم خوب ذکر کریں، اس صحت کی حالت میں ہم خوب تلاوت کریں، اس صحت کی حالت میں ہم خوب حلال کمائی کو جمع کریں اور فقراء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ ہے صحت کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو وقت کی نعمت دی ہے، موقع دیا ہے، تو یاد رکھی ہے کسی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے ضائع ہونے مت دینا۔ جب بھی جس موقع پر بھی آپ کو کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے، کوئی بھلے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، آپ جلد از جلد اس وقت کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجئے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ بس ارادہ کیجئے، عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اس بدعت کو ہم اپنی زندگیوں سے ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام، ہم اپنی زندگی کی ہر چیز اس انداز میں اپنائیں گے جس انداز میں اپنانے سے اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔